اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامنے محترم، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے منتخب کیا۔ پچھلی تقاریر میں ہم نے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی کہ عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک بہت بلند و بالا مقام ہے، اور ہر عزادار کو پر یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے، یہ کردار بی بی فاطمہ الزہرا وہ کردار ہے کہ بی بی فاطمہ کی فضیلت فقط اس دنیا میں آنے کے بعد فضیلت نہیں بنی، بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا کی فضیلت تو وہ ہے کہ جب آپ شکم مادر میں ہیں جب بھی آپ کی فضیلت کے کیا کہنے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات بیان کی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شکم مادر میں بھی اپنی والدہ گرامی سے کلام کرتی تھیں، اور اس وقت حضرت جبرائیل نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی تھی کہ آپ کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا۔ سامنے محترم، میں یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ کسی نے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد کیسے ہوئی؟ تو میرے مولا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اپنے بابا سے اور انہوں نے سنا اپنے بابا سے، اور اس طرح انہوں نے سنا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے 4 خواتین کو بھیجا، یعنی کہ اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس اس زمانے کی عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا، اور جب حضرت خدیجہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد ہونے والی ہے تو اس وقت 4 خواتین جنت سے حضرت خدیجہ کے پاس آئیں، اور میں یہ تاریخ میں کتاب میں سے دیکھ کر آپ کو یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان میں سے ایک حضرت آسیہ، دوسری حضرت کلثوم، تیسری حضرت کلثوم وہ جو حضرت موسیٰ کی بہن، تیسری حضرت حوا، اور چوتھی حضرت مریم، یعنی کہ 4 خواتین حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت کلثوم اور حضرت مریم، یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد کے وقت موجود تھیں، اور فقط یہ خواتین موجود نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے 70,000 حوروں کو بھیجا، وہ حور کہ جن کے ہاتھوں میں تشت تھا اور ہر تشت میں سے کوثر جاری تھا، اور جیسے ہی وہ کوثر جاری تھا تو اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود اس دنیا میں آیا، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد ہوئی تو یہ پوری کائنات نور سے روشن ہو گئی، یہ پوری کائنات نور سے روشن ہو گئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا کہ آپ نے اپنی انگلی کو ہوا میں بلند کیا، اور میں نے بہت ساری کتابوں میں یہ روایات پڑھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سجدہ الہی ادا کیا، یعنی کہ خدا کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا جو شکم مادر میں اپنی والدہ سے کلام کرتی ہیں، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے نور کی بشارت اللہ پہلے ہی دے چکا ہے، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جملے ادا کیے کہ جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جیسے ہی اس دنیا میں آمد ہوئی تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے بابا اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سرتاج ہیں، میرے شوہر اوصیاء کے سردار ہیں، اور میرے دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور یہ کہہ کر آپ نے ان 4 خواتین کو، جو 4 خواتین جنت سے آئی تھیں، حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت کلثوم، آپ نے ان 4 خواتین کو سلام کیا، ان کا نام لے کر سلام کیا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو اپنی آمد کے بعد خدا کی توحید کا اقرار کرے، جو اپنے آمد کے بعد رسول کی رسالت کا اقرار کرے، جو اپنے آمد کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرے، جو اپنی آمد کے بعد اپنے بچوں کی شان بیان کرے، اسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی ہم مزید کوشش کریں گے کہ آپ کو مقام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بتایا جائے۔
خدا ہماری اس عبادت کو اور آپ تمام عزاداروں کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.